اللہ الرحمن الرحیم ولا تجب الجمعۃ، اور جمعہ واجب نہیں ہے علی مسافر، مسافر پر، ولا امرأۃ، اور نہ عورت پر، ولا مریض، اور نہ بیمار پر، ولا صبی، اور نہ بچے پر، ولا عبد، اور نہ غلام پر، ولا اعمیٰ، اور نہ نابینا پر۔ فإن حضروا، پس اگر یہ حاضر ہوئے، وصلوا، اور نماز پڑھی، مع الناس، لوگوں کے ساتھ، اجزأہم عن فرض الوقت، تو ان کو کافی ہو جائے گا وقتی فرض سے۔ ویجوز للعبد، اور جائز ہے غلام کے لیے، والمسافر، اور مسافر کے لیے، والمریض، اور مریض کے لیے، ان یؤموا فی الجمعۃ، کہ امامت کرائیں جمعہ میں۔ جمعہ کی نماز کی کچھ اور شرطیں بیان کی ہیں کہ جمعہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، مرد ہو، تندرست ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور بینا ہو۔ لہذا مسافر پر جمعہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ وہ مقیم نہیں ہوتا، عورت پر بھی جمعہ واجب نہیں کیونکہ یہ مرد نہیں، اور تندرست پر بھی مریض پر بھی جمعہ واجب نہیں ہے کیونکہ یہ تندرست نہیں ہوتا، اور بچے پر جمعہ واجب نہیں کیونکہ وہ بالغ نہیں ہوتا، اور غلام پر جمعہ واجب نہیں کیونکہ وہ آزاد نہیں ہوتا، نابینا پر بھی جمعہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ وہ بینا نہیں ہوتا۔ فإن حضروا، باوجود اس کے کہ ان لوگوں پر جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر حاضر ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ان کا وقتی فرض ادا ہو جائے گا، باوجود ہے کہ ان پر جمعہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر یہ حاضر ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لی تو ان کا وقتی فرض یعنی ظہر کی نماز کا جو فرض ہے وہ کافی ہو جائے گا، وہ ادا ہو جائے گا۔ وَيَجُوزُ لِلْعَبْدِ، مسئلہ یہ ہے کہ غلام، مسافر اور مریض جمعہ کی امامت کرا سکتے ہیں۔ غلام، مسافر اور مریض جمعہ کی امامت کرا سکتے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب غلام، مسافر اور مریض جمعہ کی امامت کرا سکتے ہیں حالانکہ ان پر جمعہ فرض نہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ اور عورت بھی جمعہ کی امامت کرا سکیں کیونکہ ان پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ غلام، مسافر اور مریض جمعہ کی امامت کرا سکتے ہیں حالانکہ ان پر جمعہ فرض نہیں ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ بچہ اور عورت بھی جمعہ کی امامت کرا سکیں کیونکہ جمعہ تو ان پر بھی فرض نہیں ہے، حالانکہ بچہ اور عورت جمعہ کی امامت نہیں کرا سکتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچہ تو جمعہ کی امامت اس لیے نہیں کرا سکتا کہ وہ امام بننے کا اہل نہیں ہے، اور عورت جمعہ کی امامت اس لیے نہیں کرا سکتی کہ عورت کے لیے ممنوع ہے کہ وہ مردوں کی امام بنے۔ جواب یہ ہے کہ بچہ امام اس لیے نہیں بن سکتا کہ وہ امام بننے کا اہل نہیں، اور عورت امام اس لیے نہیں بن سکتی کہ اس میں مردوں کا امام بننے کی اہلیت نہیں ہے۔ ومن صلی الظہر، اور جس نے ظہر کی نماز پڑھی فی منزل ہی، اپنے گھر میں، یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن، قبل صلاۃ الامام، امام کی نماز سے پہلے، ولا عذر لہ، حالانکہ اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کرہ لہ ذالک، تو اس کے لیے یہ مکروہ ہے، وجازت صلاتہ، اور جائز ہو جائے گی اس کی نماز، فإن بدا لہ، پس اگر اس کے لیے ظاہر ہوئی یہ بات، اگر اس کے دل میں آئی یہ بات، ان یحضر الجمعۃ، کہ جمعہ میں حاضر ہو، فتوجہ الیہا، پس وہ اس کی طرف متوجہ ہوا، بطلت صلاۃ الظہر، تو باطل ہو جائے گی ظہر کی نماز، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، بالسعی الیہا، اس کی طرف چلنے کے ساتھ۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، اور صاحبین نے فرمایا، لا تبطل، باطل نہیں ہوگی، حتی یدخل مع الامام، حتیٰ کہ داخل ہو جائے امام کے ساتھ۔ ومن صلی الظہر، مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ والے دن امام کی نماز سے پہلے اگر کسی نے اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھ لی اور کوئی عذر بھی نہیں ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن بہرحال نماز اس کی ہو جائے گی۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے خیال آیا، اس کے دل میں آیا کہ مجھے جمعہ پڑھنا چاہیے، تو وہ جمعہ کی طرف متوجہ ہوا، چلنے لگا، تو کیا ہوگا؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محض چلنے کے ساتھ ہی اس کی ظہر کی نماز باطل ہو جائے گی۔ صاحبین فرماتے ہیں ظہر کی نماز تب باطل ہوگی جب کہ وہ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کر داخل ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے، جمعہ والے دن جمعہ کی نماز سے پہلے اپنے گھر میں بغیر عذر کی ظہر کی نماز پڑھ لی تو یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی۔
اپنی نماز ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ مجھے جمعہ پڑھنا چاہیے، تو وہ جمعہ کے لیے نکل پڑا، چل پڑا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں محض چلنے سے ہی اس کی جمعہ کی نماز باطل ہو جائے، اور ظہر کی نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کی ظہر کی نماز تب باطل ہوگی جب کہ وہ امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں داخل ہو جائے۔ وَيُكْرَهُ اور مکروہ ہے ان یصلی المعذور الظہر کہ پڑھے معذور ظہر کی نماز بجماعت جماعت کے ساتھ یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، وکذالک اہل السجن اور اسی طرح قید والے ہیں۔ معذور اور قیدی جن پر جمعہ فرض نہیں ہے، وہ اگر جمعہ کے دن ظہر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں تو یہ مکروہ ہے۔ معذور اور قیدی جن پر جمعہ فرض نہیں ہے، اگر وہ جمعہ والے دن جماعت کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شہر میں ہوں۔ اگر دیہات میں یہ لوگ ظہر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں تو مکروہ نہیں ہے، کیونکہ دیہات والوں پر تو جمعہ ویسے بھی فرض نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں۔ ومن ادرک الامام اور جس نے امام کو پا لیا یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، صلی معہ ما ادرک تو اس کے ساتھ پڑھے وہ نماز جو اس نے پائی ہے، وبنا علیہ الجمعۃ اور اس پر بنا کرے جمعہ کی، وان ادرکہ فی التشہد اور اگر اس کو پا لیا تشہد میں، او فی سجود السہو یا سجود سہو میں، بنا علیہ الجمعۃ تو بنا کرے اس پر جمعہ کی، عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقال محمد اور امام محمد فرماتے ہیں ان ادرک معہ اکثر الرکعۃ الثانیۃ اگر پا لیا اس نے اس کے ساتھ دوسری رکعت کا اکثر حصہ، بنا علیہ الجمعۃ تو بنا کرے اس پر جمعہ کی، وان ادرک معہ اور اگر پا لیا اس کے ساتھ اقلھا اس سے کم، بنا علیہ الظہر تو اس پر بنا کرے ظہر کی۔ ومن ادرک الامام مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی جمعہ کی نماز کے لیے تاخیر سے آیا کہ جمعہ کی نماز ہو رہی تھی، تو امام کے ساتھ جتنی اس کو نماز مل جائے پڑھ لے، اور باقی جو نماز ہے وہ ادا کرے، اور جمعہ کی نماز سمجھ کر ادا کرے، جمعہ کی بنا کرے، یعنی 2 رکعتیں پڑھے گا۔ اور اگر اس نے امام جمعہ کو تشہد میں پا لیا یا سجدہ سہو میں پا لیا تو اب بھی شیخین فرماتے ہیں کہ جمعہ کی بنا پر کرے اور اپنے 2 رکعتیں ادا کرے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس کو دوسری رکعت کا اکثر حصہ مل گیا تب تو وہ جمعہ کی نماز پوری کرے گا، لیکن اگر اس کو 1 رکعت سے بھی کم ملا ہے تو اب وہ ظہر کی نماز کی بنا کرے گا اور ظہر کی 4 رکعتیں پوری کرے گا، وہ جمعہ کی نماز پوری نہیں کرے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن تاخیر سے آیا، نماز ہو رہی تھی، تو امام کے ساتھ جتنی نماز اس کو مل جائے وہ پڑھ لے اور باقی جمعہ کی بنا کرے، یعنی 2 رکعتیں پڑھے۔ اگر امام کو یہ تشہد میں ملا یا امام کو اس وقت ملا جب کہ سجدہ سہو ہو رہا تھا، تو اب بھی شیخین فرماتے ہیں اس پر جمعہ کی نماز کی بنا ہے، یعنی جمعہ کی نماز 2 رکعتیں پڑھے گا، ظہر کی 4 رکعتیں پوری نہیں کرے گا، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر امام کے ساتھ اس کو دوسری رکعت کا اکثر حصہ مل گیا تب تو اس کو جمعہ سمجھے، لیکن اگر اس کو 1 رکعت سے بھی کم حصہ اس کو ملا ہے تو اب وہ ظہر کی نماز کی بنا کرے گا، اس کو جمعہ نہیں سمجھے گا، 4 رکعتیں پوری کرے گا۔ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ اور جب امام نکلے یوم الجمعۃ جمعہ کے دن، تَرَكَ النَّاسُ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ لوگ چھوڑ دیں نماز کو اور باتیں کرنے کو، حتیٰ یفرغ حتیٰ کہ وہ فارغ ہو جائے، من خطبتہ اپنے خطبہ سے۔ وقال اور صاحبین فرماتے ہیں لا بأس کوئی حرج نہیں ہے بأن یتکلم کہ باتیں کرے، ما لم یبدأ بالخطبۃ جب تک کہ وہ شروع نہ کرے خطبہ کو۔ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ مسئلہ یہ ہے کہ جب امام خطبہ کے واسطے نکلے، خطبہ دینے کے لیے آئے، تو لوگ اب نماز بھی نہ پڑھیں اور گفتگو بھی نہ کریں، وہ خطبہ سے فارغ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ بات کرنا جائز ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جب تک خطبہ شروع نہ ہو تب تک باتیں ہو سکتی ہیں۔
مسئلہ یہ ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے آئے جمعہ کے دن تو لوگ نماز بھی نہ پڑھیں اور باتیں بھی نہ کریں یہاں تک کہ وہ خطبہ سے فارغ ہو جائے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں جب تک امام خطبہ میں شروع نہ ہو تب تک گفتگو کرنا و باتیں کرنا جائز ہے۔ وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ اور جب اذان دیں اذان دینے والے یوم الجمعۃ جمعہ کے دن الاذان الاول پہلی اذان ترک الناس البیع والشراء لوگ چھوڑ دیں بیع اور شراء کو، خرید و فروخت کو، وتوجہوا اور متوجہ ہو جائیں الی الجمعۃ جمعہ کی طرف، فَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنبَرَ جب امام چڑھ جائے ممبر پر، جلس تو بیٹھے، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ اور اذان دیں اذان دینے والے، بین یدی المنبر ممبر کے سامنے، ثم یخطب الامام پھر خطبہ دے امام، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ اور جب وہ فارغ ہو جائے اپنے خطبہ سے، اقاموا الصلاۃ تو وہ نماز کھڑی کریں۔ وَإِذَا أَذَّنَ مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب اذان ہو تو اس وقت لوگ بیع اور شراء خرید و فروخت چھوڑ دیں اور جمعہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ باقی جمعہ کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، پہلی اذان اور دوسری اذان۔ یہ جو بیع اور شراء خرید و فروخت کو چھوڑنے کا حکم ہے یہ پہلی اذان کے وقت ہے یا دوسری اذان کے وقت؟ تو بعض فقہا فرماتے ہیں مراد دوسری اذان ہے اور بعض فرماتے ہیں مراد پہلی اذان ہے۔ کتاب میں بھی پہلی اذان ہی کا ذکر کیا گیا ہے کہ پہلی اذان کے وقت لوگ خرید و فروخت چھوڑ دیں، احتیاط بھی اسی کے اندر ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے تو لوگ خرید و فروخت چھوڑ دیں اور جمعہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ باقی جمعہ کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، پہلی اذان اور دوسری اذان۔ تو کون سی اذان مراد ہے کہ جس وقت بیع اور شراء چھوڑنے کا حکم ہے؟ بعض فقہا فرماتے ہیں پہلی اور بعض کہتے ہیں دوسری۔ صاحب کتاب نے یہاں پر پہلی اذان کو اختیار کیا ہے، احتیاط بھی اسی کے اندر ہے۔ فَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنبَرَ امام جب ممبر پر چڑھ جائے تو پھر بیٹھے اور اذان دینے والا ممبر کے سامنے اذان دے، پھر امام خطبہ دے، جب خطبہ سے فارغ ہو جائے تو پھر نماز کھڑی کی جائے۔ جب امام ممبر پر چڑھ جائے تو پھر بیٹھ جائے اور مؤذن ممبر کے سامنے اذان دے، پھر امام خطبہ کہے گا، خطبہ سے فراغت کے بعد جمعہ کی نماز کھڑی کی جائے گی۔